أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تلك الرسل یہ پیغمبر ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے، من وہ بھی ہیں، کلم اللہ جن سے اللہ نے کلام کی، ورفع بعضهم اور بلند کی اللہ نے ان کے بعض کے، درجات درجات، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی، تائید کی، بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ تو نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم البینات کہ آ چکے ان کے پاس واضح دلائل، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن پس کچھ ان میں سے وہ جو ایمان لائے، ومنہم من کفر اور کچھ ان میں سے وہ جو انہوں نے کفر اختیار کیا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتے، مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یفعل ما یرید کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیا، من قبل اس سے پہلے ان یاتی یہ کہ آ جائے، یوم ایسا دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی سودے بازی نہ ہو سکے، ولا خلۃ اور کوئی دوستی بھی کام نہ آ سکے، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش چل سکے، والکافرون اور کافر لوگ، ہم الظالمون وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ اللہ لا الہ الا هو اللہ وہ ذات ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الحی القیوم وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا تاخذ نہیں پکڑتی اسے سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کے اختیار میں ہے،
ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع، جو سفارش کر سکے، عندہ اس کے ہاں، الا باذن، مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس اللہ کے علم سے، الا مگر بما شاء، جو وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں، والارض، اور زمینوں پر، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، ان کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بلند ذات ہے، العظیم، بڑی عظمتوں والی ذات ہے۔ تو گزشتہ آیت کے اختتام پہ یہ ارشاد تھا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کی نسبت سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کا ذکر اس قرآن میں ہوتا ہے۔ یہ رسول کی جمع رسول ہے، پیغمبر بہت سے ہوئے ہیں، ان کی صحیح متعین تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ کچھ روایات میں آتا ہے کم و بیش 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ سب رسول جو اللہ نے بھیجے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دین کے بعض کو بعض پر، یعنی مرتبے اور درجے میں فرق ہے، لیکن ایمان سب پہ ہونا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر ایمان ہے۔ ایمان میں کسی نبی کے ساتھ تفریق نہیں ہے، البتہ درجات میں فرق ہے، اور سب سے اونچا درجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ مراتب و درجات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اونچا درجہ دیا، اور یہ سعادت ہے اس امت کی کہ اللہ نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ منہم، اور پھر ان نبیوں میں سے من وہ بھی ہیں، کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کی براہ راست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جب آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بلند کر دیے بعض کے درجے، بہت اونچا درجہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند درجہ دیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی خواہش انبیاء بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باقاعدہ درخواست کی، یا رب العزت مجھے آخری نبی کا امتی بنا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر زمانہ میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور کی امت میں آئیں گے، اور اس امت کے گویا قسم کے مجدد بن کے آئیں گے، دین محمدی پر چلیں گے، شریعت محمدی کا پرچار، اس پہ عمل پیرا ہوں گے، یہ آپ کا اعزاز ہوگا۔ عیسیٰ کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ عیشو سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مبارک اور سردار، بھی اس کے معنی عیسیٰ کے آتے ہیں۔ اور مریم آپ کی والدہ کا نام ہے، اور مریم کے معنی عابدہ، عبادت گزار عورت کے ہیں۔ تو حضرت مریم چونکہ بہت عبادت کرنے والی تھی، تو فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل، یعنی معجزات نبوت کے دے کر ہم نے ان کو بھیجا، جیسے کوڑ کے مریض کو پھونک مار کے درست کر دینا، مردے کو قبر سے کھڑا کر دینا، یہ بہت معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ۔
یہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ سے پہلے بنی اسرائیل ہی سب طرف تھے، اور یہ لوگ اپنی اپنی شریعتوں پہ چل رہے تھے، لیکن ان میں بگاڑ پیدا ہوا اور شریعت میں انہوں نے بدعات گھڑ لیں اور اپنی طرف سے دین کی باتیں بنا لیں، اور اللہ کی کتاب میں جو اصل باتیں تھیں ان کا معنی مفہوم بدل لیا، تحریف کر دی، اور اپنی خواہشات کا دین خود بنا لیا۔ یہ نہیں کہ دین کے منکر تھے، دین کے باغی تھے، ایسا نہیں تھا۔ دین کو مانتے تھے، شریعت موسوی کو، حضرت موسیٰ کی شریعت پہ کہتے ہم چلتے ہیں، اس کو مانتے تھے، لیکن اس کی جو تشریحات تھیں اپنی مرضی کی کرتے، رد و بدل اللہ کی کتاب میں کر دیتے، معنی مفہوم اس میں تحریف کرتے، اور اپنی مرضی کا دین، یعنی جس کو آپ بدعات کہتے ہیں، کہ آدمی کہتا ہے میں شریعت پہ چل رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، لیکن وہ عبادت اس کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے، نبی کے طریقے کی نہیں ہوتی، بدعتیں انہوں نے گڑھ لی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے ان کا رد کیا بدعات کا، فرمایا یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا پسندیدہ اپنی مرضی کا گھڑا ہوا دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، نبی کا دین نہیں ہے۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا، جب آپ نے ان کی بدعات پہ رد کیا اور اصل جو شریعت اور دین تھا اس کو پیش کیا، تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے وہ دشمن بن گئے، اور آپ کی والدہ پہ الزامات لگائے، آپ کو بہت برا کہا، اور سخت بے ادبیاں گستاخیاں کی آپ کی والدہ کی نسبت بھی اور آپ کی نسبت بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام کو کر دیا، اور جبریل ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ یہ ظالم حضرت عیسیٰ کے قتل پر آمادہ بادشاہ وقت کو حضرت عیسیٰ کے خلاف کیا، ان کے خلاف اس کے کان بھرتے رہے کہ یہ تو دین کا دشمن ہے، اور یہ تو پہلے نبیوں کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اللہ معاف کرے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے اور دین خالص پیش کرتا ہے اور بدعات پہ رد کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یہاں تک اس قدر مخالف ہو جاتے ہیں، معاشرے میں اس کو برداشت نہیں کرتے، اور اس کو لوگ اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص ان کی خواہشات کا جو دین ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور انہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی سنت پر آ جاؤ، اور نبی کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے اپنے آپ کو تابع کر دو، لیکن لوگ اپنی مرضی کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی خواہشات کا جو دین ہے جس کو آپ بدعت کہتے ہیں، بدعت بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ جو گناہ زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب نوشی ہے، یہ گناہ ایسے ہیں جس سے دین کا نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کی عملی زندگی تو تباہ ہو جاتی ہے، لیکن دین کا کچھ حلیہ بگڑتا نہیں، لیکن جو بدعت ہے یہ دین کا نقشہ بگاڑ دیتی ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، اس لیے زنا، بدکاری سے کہ گناہ سے بھی زیادہ گناہ بدعت کا ہے، بہت خطرناک جرم ہے بدعت والا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید پھر اللہ نے حضرت جبریل سے فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس جبریل امین کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ حکمت ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوا کہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ اپنے لیے دین کا راستہ متعین کریں، ایمان والا راستہ یا کفر والا راستہ، ہدایت کا یا گمراہی کا۔ اس کے لیے اللہ نے انتظام یہ فرمایا، نبیوں کے ذریعے سے کفر اور ایمان کو واضح کر دیا، ہدایت اور گمراہی کو، لیکن لوگوں کو جبری دین پر نہیں لایا، اللہ دین پر جبر کر کے نہیں لائے، آزاد چھوڑ دیا، اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتے تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم جو ان نبیوں کے بعد آتے رہے، یعنی مطلب کہ ان کے اندر اختلاف ادیان کا نہ ہوتا اور وہ سب ایک دین پر رہتے، لیکن اللہ کو منظور یہ ہوا کہ ایک دین پر اللہ نے نہیں رکھا،
اور اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اب جو شخص اپنی عقل سے اور اپنی سوچ سے کام لیتا ہے تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن جس کی عقل سلیم ہے تو وہ ایمان کا راستہ اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتے مقتتل الذین، تو نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے۔ لڑنے سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال ہے، یعنی اگر کفر نہ ہوتا تو پھر قتال نہ ہوتا، جہاد نہ ہوتا۔ اب کفر تھا اس لیے جہاد کی اور قتال کی ضرورت پیش آئی۔ من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، تو دلیلوں کے باوجود لوگوں نے گمراہی کے راستے اپنائے اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ولیکن اختلفوا، دلیل کو دیکھ کر کے پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو اس اختلاف کے نتیجے میں پھر کچھ ایمان والے ہوئے، ومنہم من کفر، اور کچھ کفر پر رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، آگے ذکر آ رہا ہے یہ آیت کریمہ، اللہ نے ہدایت واضح کر دی انبیاء کے ذریعے سے اور کفر کو بھی واضح کر دیا۔ اب انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب تو اپنی مرضی سے کر۔ فرشتوں کو اللہ نے ان میں یہ طبقات نہیں رکھے، ان سب کو ایمان پر اللہ نے رکھا ہے، اور ان میں سارے کے سارے فرشتے مومن ہیں، اور جن اور انسان ان میں اللہ نے یہ خیر اور شر دونوں نظام رکھے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے انسان کو اللہ نے فضیلت زیادہ دی ہے کہ یہ اس کشمکش سے گزر کر کے ایمان اور ہدایت کی راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے یہ انسان جو ایمان اور ہدایت پر چلے، عمل صالح پر، اس کا مقام بہت اونچا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ مقام اسی لیے بڑھتا ہے کہ یہ امتحان اور آزمائش سے گزر کر کے اپنے لیے ایک عظیم راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو نہ لوگ لڑتے، یعنی بے دینی اور کفر کا راستہ نہ ہوتا، قتال بھی نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، یعنی جو دین کی راہ ہے اور حق کی راہ ہے اس پر چلتے ہوئے دین کے اوپر بھی خرچ کرو، جہاد و قتال اس میں خرچے کی ضرورت ہے، اس پہ مال خرچ کرو، اور خلق خدا اس کی ضروریات کا بھی خیال کرو، اس کے اوپر بھی اپنا مال لگاؤ، اس کی خدمت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کر لو، مما رزقناکم، اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل اس کے، اس سے پہلے ان یاتی یومن، یہ کہ آ جائے ایسا دن، یعنی یہ جو فرمایا کہ اس میں سے جو ہم نے دیا، اس میں اشارہ دیا کہ یہ جو کچھ بھی آج تمہارے پاس مال و متاع ہے اور دنیا کے راحت کے اسباب ہے، یہ سب ہمارے دیے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنا ہنر یا فن کا کمال نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے، یہ تمہاری اپنی عقل اور تمہارے علم اور تجربہ کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ نہیں، یہ ہماری عطا کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کو اپنی سوچ اور اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے، جو بھی اس کے پاس سب اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کو دیا ہے، اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ میرے ہنر، تجربے اور مہارت کا نتیجہ ہے، پھر اس کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو عقیدہ درست ہو جائے کہ میرا نہیں، یہ سب اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کے لیے اس کو خدا کی راہ پر اور خلق خدا پر خرچ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن سے پہلے یا موت والے دن سے پہلے خرچ کرو کہ لا بیع فیہ، جب تم مر گئے، آخرت میں چلے گئے، حشر بپا ہوگا، اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ لا بیع، کوئی بیع، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں انسان پیسے سے کام چلا لیتا ہے، سودے بازی کسی سے طے کر لیتا ہے اور اپنا جرم بھی معاف کروا لیتا ہے پیسہ دے کر، سودے بازی کر کے، تو آخرت میں اگر انسان یہ چاہے کہ وہاں تو کفر والا سکہ نہیں چلے گا، گناہ کا سکہ نہیں چلے گا، وہاں تو ایمان کا سکہ چلے گا۔ اب یہ انسان چاہے گا کہ آج مجھے ایمان کسی طریقے سے مل جائے
اور وہ چاہے گا کہ اگر آسمان و زمین کے درمیان کا خلا اور زمین ساری بھر جائے سونے سے، دولت سے، اور یہ سارا سونا پیسہ مال دے کر ایمان خرید لے تو اس کو ایمان نہیں ملے گا۔ یہ ساری دولت بھی اگر لگانا چاہے تو اس سے یہ دولت لے کر اس کو ایمان دے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ سودے بازی نہیں ہوگی۔ اور یہ موقع اب دنیا میں ہے کہ اب دنیا میں اپنی عقل سے لے، مفت میں ایمان مل رہا ہے، مفت میں دین کی راہ اس کو مل رہی ہے، اور دین کی راہ سمجھانے والے مفت میں سمجھا رہے ہیں، لیکن آج انسان ماننے کو تیار نہیں، اور کل تیار ہوگا کہ مجھ سے دنیا بھر کا خزانہ لیا جائے لیکن کوئی سودا اس سے کرنے والا نہیں ہوگا۔ لا بیع فی، اس میں کوئی سودا نہیں چلے گا، خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ دنیا میں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے دوست اس کی مدد کر لیتے ہیں اس کو چھڑانے میں، لیکن وہاں نہیں، ہاں وہاں پہ دین کی دوستی کام آئے گی، گناہ کی دوستی، بری دوستیاں یہ کام نہیں آئیں گی۔ جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ نسب رشتے سب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا، یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے نہیں رہیں گے۔ بیٹا یہ چاہے گا کہ وہ آج اپنے ماں باپ کو دے کر اپنی جان چھڑا لے، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا، یہ رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، صرف دین کی دوستی باقی رہ جائے گی۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجرم کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، لیکن اس کے جو پڑوسی عزیز رشتہ دار محلے دار تھے وہ کہیں گے یار یہ کیا ہوا، یہ شخص تو ہمارے ساتھ ہمارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، ہم اکٹھے حج عمرے پہ جاتے تھے، آج یہ دوزخ میں جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا رب العزت یہ شخص تو ہم گواہ ہیں، ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتا تھا، نماز روزہ ہم اکٹھے کرتے تھے، عبادات ہم اکٹھے کرتے، حج عمرے بھی ہم نے اکٹھے کیے، آج اس کو سزا ہو رہی ہے، ہمیں جنت کا فیصلہ ملا، ہم تو اسے دوزخ میں نہیں جانیں گے، ہم تو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ لوگ منت سماجت کر کے اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کر کے اللہ سے عرض کریں گے یا رب العزت ہمیں یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارا یہ دوست یا ہمارا عزیز ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا، دین کے کام کرتا، اور آج وہ دوزخ میں جائے۔ تو ان کی منت اور سماجت پر، عاجزی کے اظہار پر اللہ جل شانہ ان کے اس دوست کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ دین کی دوستیاں کام آئیں گے، اس لیے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں دیکھو سوچو سمجھو کہ تم دوستی کس کے ساتھ کر رہے ہو، برے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو، نیک لوگوں سے تمہاری اٹھک بیٹھک اور دوستی ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ نمازوں کو جماعت سے مسجد میں جا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کل یہی مسجد کی نمازیں آپ کی جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو فرمایا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ہاں صرف دین کی، ولا شفاعت، اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف سفارش چلے گی اللہ کے نبیوں کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی، اور ان کے حق میں جو لوگ توحید پر ہوں گے، جو کفر اور شرک کی راہ پر ہیں، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور یہاں اس شفاعت سے مراد یہ کفر اور شرک کی شفاعت کہ ان کو شفاعت نہیں ملے گی، نہ کسی نبی کی نہ کسی صالح کی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ اللہ کی رضا جس شخص کے حق میں ہوگی کہ اس کی سفارش ہو تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی اجازت سے اس کے حق میں شفاعت کریں گے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر لوگ اس دن ظالم ٹھہریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، اس میں چونکہ کرسی کا ذکر ہوا ہے، اللہ جل شانہ کی جو کرسی ہے، تو اسی نسبت سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات میں سب سے عظمت والی یہ آیت کریمہ حدیث پاک میں آپ نے اس کو قرآنی آیات کی سب سے افضل آیت مبارکہ اس کو قرار دیا ہے۔
اور اس کے فضائل بہت ہیں۔ مختلف احادیث میں اس کے یہ مضامین موجود ہیں۔ جیسے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اس کو صبح شام پڑھ لے، صبح کو پڑھے تو سارا دن یہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے، اور جو شام کو پڑھے تو ساری رات صبح تک جنات اور شیاطین سے یہ ان کے اثرات سے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نماز کے بعد پڑھ لینے سے، ہر فرض کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کی برکت سے روایت میں آتا ہے کہ اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز مانے نہیں رہی سوائے موت کے، یعنی جب اس کی موت آئے گی تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا، جس کا معمول یہ ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کے اثرات سے حفاظت کا خاص تعلق اس سے رکھا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ ان 4 صحابہ کے تذکرے واقعات ہیں کہ انہوں نے کچھ مال رکھا ہوتا تھا تو رات کو شیطان آتا اور وہ مال چرا کے لے جاتا، تو انہوں نے اس کو پکڑا، ایک دن بھی پکڑا، وہ منت سماجت کر کے بھاگا، دوسرا دن، تیسرا دن بھی پکڑا۔ واقعات اس میں تھوڑی سی تفصیل سے میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو آخر جب پکڑا تو اس کو کہا اب تجھے نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے کہ تمہیں بات اچھی بتاتا ہوں۔ تو بات کیا بتائی اس جن اور شیطان؟ اس نے کہا کہ جب تم کوئی چیز رکھو یا کسی چیز کو حفاظت میں دینا ہو تو اس پر آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، تو پھر ہم جن اور شیاطین اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے اور اس کے درمیان میں ایک آڑ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اشیاء کی اور چیزوں کی حفاظت کے لیے، گھروں کی حفاظت کے لیے یہ آیت الکرسی کا پڑھ لینا یہ بہت مؤثر عمل ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ یہ مختلف روایات میں یہ آتا ہے، اس کو میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس کو نمازوں کے بعد پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے، اپنے مکان کے چاروں کونوں میں پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اور توحید کے مضمون پر چونکہ مشتمل اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے یہ بہت عظیم الشان آیت ہیں، اور اس لیے علماء کہتے ہیں اس کے یہ پہلے حروف جو الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ جو دعا آپ کریں گے، یعنی دعا جب آپ کریں تو اللہ کی حمد و ثنا کہیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی تعریف ان الفاظ سے کریں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اللہ وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ معبود برحق نہیں، مشکل کشا حاجت روا الا ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحی جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ القیوم جو قائم رہنے والا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں جو قائم رکھنے والا ہے، یعنی یہ پوری کائنات کو، آسمان و زمین کو جو سنبھالے ہوئے ہے، تھامے ہوئے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پورا نظام کائنات جو چلا رہے ہیں، جس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، تو وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ نیند کے انسان پہ پورا غلبہ، ایک بے ہوشی کا طاری ہو جائے، اور اونگ کہ انسان پہ ہلکی سی غنودگی کا طاری ہونا، اس کو اونگ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا راج ہے آسمان اور زمین کے اندر، اس پوری کائنات میں راج یہ صرف اللہ کی ذات کا، اختیار صرف اس کا چل رہا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اس کے ہاں، الا باذن، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کا رعب ایسا طاری ہوگا کہ کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی،
اور جس کو اللہ نبی سب جتنے پیغمبر ہیں سب کو اللہ شفاعت دے، اور سب سے بڑی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں یہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ باقی گناہگاروں کی شفاعت سب نبی فرمائیں گے، اور شہداء اور صالحین اور علماء یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن اللہ جب سب کو فرمائیں گے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور یہ اہل ایمان گناہگاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتے ہیں اللہ جو ان کے لوگوں کے آگے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمی، اور نہیں یہ احاطہ کر سکتے لوگ اللہ کے علم سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے، یعنی انسان کے پاس جو علم ہے بہت محدود ہے، اور جو علم ہے تھوڑا سا ہی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور سب انسانوں کے پاس علم ہے، سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع اور کامل علم وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب کائنات سے زیادہ اللہ نے جو علم عطا کیا ہے وہ حضور کو ہے، لیکن علم کے خزانے وہ سب اللہ کے پاس ہیں، اسی لیے صرف اللہ کی ذات کو عالم الغیب کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہتے، کیونکہ علم کے مکمل خزانے وہ اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں البتہ مخلوق میں جو علم اللہ نے بانٹا وہ سب سے زیادہ حضور کو عطا فرمایا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر، یعنی ان ساتوں آسمانوں پر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر پھر اللہ کی کرسی ہے۔ سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ کی عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ اس پہ جلوہ فروز ہیں جیسے اللہ کی شان ہے۔ ہم اس کی مثالیں اور تشبیہات نہیں دے سکتے، اس سے منع کیا گیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی تشبیہ اور مثال نہیں ہے، اور جیسے اللہ کی ذات کی شان ہے کرسی ہے، اور استویٰ علی العرش ہے، اللہ عرش پہ قائم ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اس کو اللہ کو حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت کرنا، آسمانوں کو اس نے تھاما ہوا ہے بغیر ستون کے، اور زمین کو پانی پہ ٹکایا ہوا ہے، تو یہ سارا اللہ کی قدرت سے ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سب کو اللہ ایک نظام میں چلا رہے ہیں، اور اللہ کو نہیں تھکا رہا اس نظام کو چلانا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ عالی شان ہیں، بلندی شان والے ہیں، العظیم بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد